الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ نزول قرآن کا مقصد قرآن کو سمجھنا ہے، اسی کے ضمن میں آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق قرآن کو آسان کر دیا گیا ہے، اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے اسے سمجھنے والا، کوئی ہے اسے سمجھنے والا۔ تو اسی شوق سے اور اسی ذوق سے ہم بیٹھے ہیں کہ بالترتیب سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی برکاتیں عطا فرمائے، بالخصوص احمد ظفر کمپنی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا بنی اسرائیل، یا کا معنی اے ہوتا ہے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سنا تو ہے ہم نے لیکن اس کا معنی پتہ نہیں۔ ایک ہوتا ہے بنی اسماعیل، اسماعیل کی اولاد، ٹھیک ہے، بنی آدم، آدم کی اولاد، بنی اسرائیل تو اسرائیل کی اولاد۔ اب اسرائیل کیا ہے؟ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ کون سی؟ ایک عربی ہوتا ہے، انگلش ہوتا ہے، عبرانی زبان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، جسے عربی میں عبداللہ کہتے ہیں نا۔ اسرا معنی بندہ، ایل معنی اللہ، عبرانی زبان میں۔ تو اسرائیل مطلب اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اللہ کے نبی تھے نا، ان کا یہ لقب تھا، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کی اولاد کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اس کو اور آسان کروں، ابراہیم علیہ السلام سے 2 نسب چلے، ایک اسحاق علیہ السلام کا، ایک اسماعیل علیہ السلام کا۔ اسحاق علیہ السلام سے اللہ نے نبی بھیجتے گئے، اللہ نبی بھیجتا گیا یہاں تک کہ آگے یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، آگے دوسرے نبی اسحاق علیہ السلام، اور آگے آپ نبی لیتے جائیں، یعنی کہ اللہ نے 2 جو کرے نا، ابراہیم علیہ السلام سے لیں، ابراہیم علیہ السلام سے 2 نسب چلے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام سے آگے نبی چلتے گئے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے نبی یہیں سے آئے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے سے جو نور محمدی منتقل ہوا نا، اعلان نبوت نہیں ہوا، وہ نور منتقل ہوتا گیا، سمجھیے گا بات کو، یہاں تک کہ آمنہ کے لال نے محمد مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا۔
تو اس بات سے بڑا مسئلہ تھا یہودیوں کو، آج تک ہے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کس کو رسالت عطا فرمائے۔ اللہ چاہتا ہے کسی کو نبی بناتا ہے، کسی کو رسول بناتا ہے، کسی کو ولی بناتا ہے، کسی کو صحابہ رسول بناتا ہے۔ تو اللہ جیسا نے چاہا تو ویسا کیا، لیکن انہوں نے اعتراض کیا۔ کیوں اعتراض کیا؟ اعتراض اس لیے کیا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ نبی، آخری نبی جو تھے، سب سے عظیم نبی، تمام نبیوں کے جو سردار ہیں، وہ آتے تو وہ کہتے تھے یہ بنی اسرائیل سے آئے، بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ان کا مسئلہ تھا۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اب رب نے، جیسے شیطان نے پیچھے گزرا، رب نے کہہ دیا سجدہ کرو، سجدہ کرنا چاہیے تھا، شیطان نے اپنی عقل دوڑائی اور کہا نہیں میں افضل ہوں، تو اس طرح وہ مردود ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل بھی ایسے ہی تھے۔ تو اللہ نے پھر کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اس کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میری اس نعمت کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کیا، ٹھیک ہے، جو تم کو عطا کی گئی اس نعمت کو یاد کرو، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور اپنا وعدہ پورا کرو، اپنا عہد جو تم نے عہد لیا تھا نا اسے پورا کرو۔ اس پر بہت سارے باتیں مفسرین کرام نے لکھی ہیں، اس میں سے خلاصہ یہ، انہوں نے عہد یہ کیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے تو ہم اس کی بات مانیں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے، لیکن جب آخری نبی ان کے مطلب کا نہیں آیا، ان کی چاہت کا نہیں آیا تو انکار کر گئے۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنا وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، پھر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ معنی کیا بنا؟ معنی یہ بنا اللہ تعالیٰ ان بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے اے بنی اسرائیل تم نبی کی بات مانو، قرآن آ گیا ہے، آخری کتاب ہے، اس پر عمل کرو، پھر تمہارا وعدہ پورا ہو جائے گا، میرا وعدہ ایسے پورا ہوگا، میں تمہیں جنت عطا کروں گا اس کے بدلے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور فرمایا اور مجھ سے ڈرو۔ لوگ ڈرتے نا فلاں سے دوسری چیزوں سے ڈر کر۔ ابو جہل ایمان نہیں لایا، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی قوم کیا کہے گی، بڑا رئیس تھا، آخر میں یہ ڈر کے ایمان لے آیا۔ تو یہ معاملہ تھا لوگوں کا۔ تو اب یہ ترجمہ آپ نے سماعت کیا، خلاصہ کلام کیا نکلا اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد فرما رہا ہے۔ کتنی نعمتیں تھیں؟ ان کے جو پیچھے گزر چکے تھے، بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، انہیں ایک تو فرعون سے نجات دلائی، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے پکے پکائے کھانے اترتے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے آگے پورا تفصیل سے آئے گا، پورا یہاں سے یہ آیت نمبر 40 سے لے کر 150 تک پورا یہی ان کا ذکر آئے گا، بنی اسرائیل کا عروج و زوال، ان کو عزتیں کیسے ملی اور ذلیل کیسے ہوئے۔ اس کا خلاصہ یہی نکلے گا ذلیل کیوں ہوئے، انہوں نے اپنی جو ان کو کتاب دی گئی تھی تورات اسے چھوڑ دیا تھا، جو ان کو نبی دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو اس سے ہمیں سبق، امت محمدیہ کو بھی یہی سبق ہے کہ آج ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا خلاصہ یہی ہے ہم بھی قرآن پر عمل کریں اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ وَآمِنُوا، اور فرمایا آگے اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو فرمایا اس قرآن پر ایمان لاؤ جو اس نازل کیا گیا، مصدقا لما معکم، جو اس کی بھی تصدیق کرتا ہے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما انزلت مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس نازل ہوا اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ معنی کیا بنا؟ یہ قرآن پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے تورات خراب، معاذ اللہ، صحیح کتاب نہیں تھی، اللہ کی کتاب نہیں تھی۔ ہاں کتاب تھی، زبور بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی،
کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، 313 رسول آئے، ٹھیک ہے برحق ہیں، لیکن اب زمانہ ختم ہو گیا ہے، زمانہ نبوت، وہ نبی ہیں، یہ ختم نہیں ہو وہ نبی معاذ اللہ نہیں ہے، لیکن ان کا زمانہ ختم ہو گیا، ہر کا زمانہ آتا ختم ہو جاتا۔ کس کو کہا نا امام علیہ السلام نے، کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء۔ آج تو کہتے ہیں کہ یار یہ اعلیٰ حضرت شاعر تھے، تو شاعری آپ دیکھیں گے قرآن حدیث کی کیسی تشریح کرتا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ کتنے بڑے عنوان کو ایک یعنی کہ لین میں آپ نے پرو دیا، خلق سے اولیاء، مخلوق سے ولی، اولیاء سے رسول، ولیوں کے بعد رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو یہ کتنے تارے کھلے چھپ گئے، یعنی کہ سارے تارے تھے نبوت کے سارے چھپ گئے، یعنی کہ ان کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن یہ زمانہ مصطفیٰ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہی پیغام یہاں پر ہے کہ ٹھیک ہے یہ قرآن پچھلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اب جو مانی جائے گی اسی کتاب کی بات مانی جائے گی۔ اب آگے کیا فرمایا کہ تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے یہ قرآن، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر نہ بنو۔ معنی کیا بنا؟ ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہا ہے تم پہلے مخاطب ہو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تم پہلے مخاطب ہو، اور تمہاری جو پیروی کریں گے تمہارے پیچھے آئیں گے، تو پہلے کافر نہ بنو، ایمان لے آؤ۔ اس لیے ان یہودیوں اور یا عیسائی جو تھے وہ ایمان لاتے تھے، ان کے لیے ڈبل اجر تھے، اس وجہ کر کہ وہ دو شریعتوں پر، پہلی شریعت چھوڑ کر دوسری شریعت کی طرف آنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، تو اس کے لیے اجر تھا ان کا۔ آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو میری آیاتوں کو تھوڑے داموں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، پھر فرمایا مجھ ہی سے ڈرو، پیچھے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، وہ خوف اللہ دلا رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ یہ 60-70 سالہ زندگی اسی کے چکر میں تم کر رہے ہو نا، یہ آیتیں بیچتے ہو، مطلب اللہ فرماتا ہے تمہیں سب کچھ پتہ ہے، آگے آ رہا ہے اس بات کو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، نہ چھپاؤ حق کو باطل کے ساتھ، نہ ملاؤ، تلبسوا الحق بالباطل، نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، سب کچھ جانتے ہوئے بھی حق کو نہ چھپاؤ۔ تو یہ کس سے خطاب ہے؟ ان کے پڑھے لکھے لوگ جو تھے، جو تورات پڑھتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ نبی کی شانیں آتی نہ چھپا دیتے تھے۔ کیوں؟ جب نبی کی شانیں بیان کریں گے لوگ ان کو ماننا شروع کر دیں گے، ان کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے علماء نے یہ کہا کہ قیامت تک ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو اگر قرآن میں یا حدیث میں نبی کی شانیں ہیں اسے چھپا دیں۔ ابھی دیکھ لیں آپ، معراج النبی کا مہینہ ہے، اب معراج النبی کے خلاف لوگ بولنا شروع کر دیں گے، اور عجیب افسوس میرے یہ ہوتا ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ معراج النبی سے ہمیں اختلاف نہیں، نبی معراج کیے ہیں، لیکن اب 27 کو ہے یہ دلیل نہیں ہے۔ اس مولانا صاحب سے آپ عرض کہیں، کیونکہ ہم نے لڑنا نہیں ہے، محبت کے ساتھ کہیں حضرت آپ بتا دیں کس تاریخ کو ہے، اسی تاریخ کو منا لیں۔ بھئی یہ معراج النبی، میلاد النبی، اگر اس میں خرافات نہیں ہوتا، پرامن طریقے سے ہوتے ہیں، تو اس سے الحمدللہ مجھ جیسے ناچیز پیدا ہوتے ہیں۔ میں خود بھی میلاد النبی کی پیداوار ہوں، مطلب میلاد النبی کی محفل تھی، علامہ صاحب کو سنا، میں اس وقت حفظ کی کلاس پڑھاتا تھا، پھر آگے قدم رکھا، عالم کی طرف آ گئے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ محفل ہوتی ہے، اس میں علماء بیان کرتے ہیں، لوگوں کو جوش آتا ہے، کوئی خود عالم نہیں بن سکا، بچے کو عالم بناتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا یار 1 لاکھ خرچ ہو گیا، 50,000 خرچ ہو گیا۔ ہاں بھائی، اس سے تو ہمارے علماء مفتی اعظم پاکستان منیب الرحمن صاحب بھی بارہا کہتے ہیں بے جا خرچ نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، جائز خرچ اپنے حساب سے کریں جس میں محفل ہو سکے، پھر اس کا آپ کو نتیجہ نکلے گا، اس کے فائدے ہوں گے، اسی سے علماء تیار ہوتے ہیں، لوگوں کو ذہن بنتا ہے۔ تو اس لیے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، 27 رجب کو مساجد میں
لوگ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو یہ برکت کی بات ہے، ورنہ پھر آپ وہی اٹھا لیں گے ایک ہی عنوان کے پچھلے زمانے میں نہیں تھا، پھر تو بولیں گے قرآن بھی نہیں تھا بھائی۔ پھر تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہی کہا تھا نا، اے عمر قرآن تو نبی نے جمع نہیں کیا، میں کیسے جمع کروں؟ بعد میں جمع بھی کیا۔ پھر خلیفہ اول کی بات آئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نماز رائج کر رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 3 دن پڑھایا چھوڑ دیا، آپ کیوں رائج کر رہے ہیں؟ دیکھا فائدہ ہے، امت کا فائدہ ہے، حفاظ اپنے آپ کو تیار رکھیں گے، ایک فائدے کی طرف بات ہے، تو شروع ہو گیا۔ خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور، ان کے دور میں کیا ہوا؟ اذان ثانی شروع ہو گئی۔ پہلے تو جمعے میں ایک اذان ہوتی تھی نا، اذان ثانی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی، اس پر کوئی کچھ نہیں بولتا، نہیں کوئی کہتا نبی کے زمانے میں نہیں تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نہیں تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کل بدعت ضلالہ نہیں، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا جو غلط کام ہوگا، شریعت سے ٹکرار ہوگا، نقصان کرتا ہوگا، وہ ناجائز ہوگا۔ آپ کہیں گے نہیں صحابہ کے دور کی بات ہے، اس کے بعد کی بات مثال دیں، اس کے بعد یوم صحابہ مناتے ہیں ہم، یوم نبی بھی منائیں، اپنے مدرسے کا ہم بڑا اہتمام سے ایک پروگرام کرتے ہیں، اپنے مدرسے کا جشن مناتے ہیں، کوئی حدیث نکال دیں، صفہ اکیڈمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اس کا جشن منایا ہو۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیں گے اگر کوئی معراج النبی کر رہا ہے، اگر اس میں کوئی خرافات کرتا ہے، اگر اس میں ڈھول باجا ہوتا ہے، اگر کوئی گانے کی طرز میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اگر کوئی واہیات قسم کی معاذ اللہ باتیں ہوتی ہیں، پھر آپ کہیں گے بھئی غلط ہے۔ اگر وہ صحیح علماء کی نگرانی میں کام ہو رہا ہے، عوام آتی ہے، اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب معراج النبی کی جب بات ہوئی، کچھ تذکرہ کر کے آگے چلوں، کیونکہ اسی ہفتے پھر آپ مساجد میں سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی تھی نا، اس میں 2 باتیں بڑی اہم تھی، طے مکانی، طے زمانی۔ مکان جگہوں کو طے کرنا، زمانے کو طے کرنا۔ اب عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ معراج النبی معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معجزہ کا معنی یہ ہوتا ہے عقل عاجز آ جائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ منزل نہیں ہے۔ جنہوں نے عقل کو ہی سب عقل کل مان لیا، وہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ بنتے چلے گئے۔ جنہوں نے عقل کو گرا دیا، وہ ابو بکر، عمر، عثمان غنی، مولا علی بن گئے۔ ٹھیک ہے نا، عقل کو بس گرا دینا ہے۔ تو اس لیے عقل میں بات آ جاتی ہے، معجزہ کیسے ہوتا؟ تو معجزہ ہے، معجزہ مصطفیٰ ہے۔ جبھی تو رب تعالیٰ نے خود فرمایا سبحان الذی اسریٰ، 15واں سپارہ کھولیں پہلے صفحے میں، پاک ہے وہ ذات۔ کس سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے۔ جب وہ پاک ذات ہے تو پھر کیسے کہتے ہیں بھئی کیسے معراج ہو گئی؟ رب تعالیٰ نے معراج کرائی ہے۔ اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، لیلاً، رات کے قلیل حصے میں۔ لیل کا معنی رات ہوتا ہے، تنوین جو ہے 2 زبر جو ہے یہ بھی قلیل کے معنی میں دے رہی ہے، قصیر، بالکل قلیل۔ ٹھیک ہے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ ذکر یہاں پر ہے۔ دوسرا ذکر سورۃ النجم میں ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ذکر یہاں پر ہے، اور باقی ذکر مسجد اقصی سے آگے لا مکان تک جو باتیں ہیں، فکان قاب قوسین او ادنی، سورۃ النجم 27واں سپارہ، 27ویں کی رات ہے، 27واں سپارہ، سبحان اللہ۔ فکان قاب قوسین او ادنی کہہ کر رب تعالیٰ نے کیا کہا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا فکان قاب قوسین۔ قاب قوسین کو عرب جانتے تھے، وہ کیا تھا؟ 2 کمان کا فاصلہ۔ 2 قبیلے میں اگر لڑائی ہوتی تو پھر وہ اس فاصلے کو جانتے تھے۔ اب او ادنی کہہ دیا،
عرب والے تو فکانہ قاب قوسین جان رہے تھے، قاب قوسین ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا او ادنا کہہ کر فرما دیا، قاب قوسین تم جانتے ہو، او ادنا کو نبی جانے، نبی کا رب جانے، اور آگے جو منزلیں تھیں وہ تم نہیں جانتے، تمہاری عقل ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا کلام ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کو پھر ایک قرآن میں اللہ نے یہی طے مکانی طے زمانی کو بیان کیا، وہ سنیں۔ زمانے کو طے کرنے کا واقعہ، زمانہ طے ہو گیا اور ایک جگہ طے ہو گئی، اس کے بارے میں دو مقام پر آتا ہے۔ ایک اصحاب کہف کا واقعہ بہت مشہور ہے، سورۃ الکہف آپ پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ سوتے رہتے ہیں، وہ ایمان بچانے کے لیے اپنے آپ کو وہ گئے تھے، غار میں چلے گئے۔ کتنے سال سوتے رہے؟ 300 سال یا 309 سال۔ دو کیوں بات کرتے ہیں؟ اس لیے ہجری اور عیسوی میں مسئلہ ہے۔ ہجری اعتبار سے مہینے لیں گے تو آپ کے کم یعنی کہ مہینے زیادہ بن جائیں گے، کیونکہ دن کم ہوتے ہیں نا، 29 کا مہینہ، 30 کا مہینہ۔ عیسوی اعتبار سے 30 31 کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہجری اعتبار سے لیں گے 309 سال بنے، عیسوی اعتبار سے لیں گے 300 سال، ٹھیک ہے۔ تو اب پوچھا گیا، اب وہ اٹھے نا 300 سال بعد یا 309 سال بعد، تو پوچھا ایک دوسرے سے بات کی، ہم کتنے دن سوتے رہے؟ تو ایک نے کہا 1 دن یا اس سے کم۔ 300 سال گزر گئے ہوں، ہڈیاں کیسے بچی رہی؟ یہ کیا تھا؟ یہ زمانے طے ہوئے، 3 صدیاں بیت چکی ہیں۔ پتہ کیسے چلا؟ ایک شخص اٹھا، بولا بھوک لگی ہے، چلو بھائی سکے لے کے جاؤ، کچھ کھانے پینے کا لے آؤ۔ باہر گیا دکاندار کے پاس، اس نے کہا یہ سکہ تو کافی عرصے پہلے ہے، یہ کہاں سے ملا؟ شاید تمہیں کوئی خزانہ ملا ہوگا۔ یوں جا کر پھر معلوم ہوا۔ پورا واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے سیو رکھا، ان کے لیے وہاں پر ٹیمپریچر کیسا رکھا، سورج کو کیسے حکم ہوا دائیں ہو جاؤ بائیں ہو جاؤ، کیونکہ سورج و چاند اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو کس طرح سے اللہ نے سیو رکھا۔ تو یہ زمانے طے ہو گئے۔ اب طے مکانی ہو گیا، طے زمانی، پھر طے مکانی کیا ہے؟ جگہوں کا طے کرنا۔ یہ بہت مشہور واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ میں نے ملکہ بلقیس کو دعوت کی ہے، اس کا تخت 900 میل کی مسافت، کتنی؟ آپ بھی ساتھ دیں، 900 میل۔ پوچھا کون لے کر آئے گا؟ آپ کے رعایا میں سے ایک جن کھڑا ہوا، حضرت میں لے آؤں گا۔ کہا کتنی دیر لگاؤ گے؟ اس نے کہا محفل ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ آپ نے کہا نہیں، اس سے پہلے لانا ہے۔ اب اسی میں سے آپ کے رعایا میں جن بھی تھے، چرند پرند سب تھے، انسان بھی تھے۔ آصف بن برخیہ یہ کھڑے ہو گئے، کہا میں لے آؤں گا۔ کہا کب لے آئیں گے؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ 900 میل کی مسافت ہے، ابھی میں یہاں سے ایک چیز اٹھا کر ادھر نہیں رکھ سکتا، پلک جھپکنے سے پہلے تو نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے طاقت دی، کہا لے آئے، کہا یہ لیں۔ اشارہ کرنا تھا، یہی کن فیکون کا فارمولہ مل گیا، یوں اشارہ کرنا تھا، وہاں سے پھر تخت سامنے ظاہر ہو گیا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا؟ یہ طے مکانی، جگہوں کو طے کر گیا۔ 900 میل کی مسافت پلک جھپکنے سے پہلے طے ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کو تو کوئی انکار، اب میں حدیث پڑھتا کہ ضعیف ہے فلاں ہے کہہ سکتے تھے آپ، اب اعتراض قائم کر سکتے، لیکن یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن سے ثابت ہو گیا جگہ بھی طے کر سکتا ہے انسان، اور کیا زمانے بھی طے کر سکتا ہے۔ جب ایک یہ آصف بن برخیہ کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے۔ ایک ولی کہیں گے اللہ کا نیک بندہ، ایک ولی میں اتنی طاقت ہے تو تمام نبیوں کے سلطان کو طاقت نہیں ہوگی؟ وہ معراج پر گئے تو آج اعتراض بنتے بھئی یہ راز کیسے ہو گیا، کنڈی ہلتی رہی، عجیب۔ بس عقل لاتے ہیں، عقل لائیں گے تو پھر آپ وہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اگر عقل میں بات آ گئی معجزہ نہیں رہا۔ معجزہ کا معنی یہ ہے عقل عاجز آ جائے، عقل عاجز آ جائے گی، وہی معجزہ ہے، وہی معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دو باتیں تھی کہ معراج کے حوالے سے، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، شب معراج بالکل اس میں منائیں،
اور اپنے مسجدوں میں اور شریعت کے مطابق معاملات کریں، تاکہ لوگوں کو جب وہاں جمع ہوں گے، اب یہ تانا بھی نہ دے بھئی کبھی نہیں آتا، آج آیا ہے اس کی برکت سے۔ اب اجتماعات میں لوگ تانا نہیں دیتے ہیں، لوگوں کو لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھئی، تو معراج النبی میں کیوں تانا دیتے ہیں؟ میلاد النبی میں کیوں تانا دیتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی بھئی۔ اس میں بھی اگر آیا کہیں یہ بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اس کی برکت سے بھی، اگر وہاں پہ خرافات نہیں ہوتے، صحیح معنوں میں دین کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اگر کہیں پر میلاد النبی ہوگا، اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اصل اصول بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی خرافات نہیں کرنا۔ اگر کوئی وہاں پر غلط بات کہتا ہے، ہم نے کہنا حضرت مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، مجھے بتائیں، پھر یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پیغام تھا آپ کے لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے بات وہاں لے گیا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ اس مہینے جس طرح پچھلے نشست میں نے آپ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا تھا، کیونکہ یہ سب بھی ضروری ہے۔ صرف ہم قرآن ہی پڑھتے جائیں اور یہ سب معاملات ہمیں پتہ نہ ہوں تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کہاں سے نکلی تھی؟ اسی سے کہ یہودی کیا کرتے تھے، نبی کی باتوں کو، نبی کی شانوں کو جو ان کی تورات میں لکھی ہے اسے چھپاتے تھے۔ آگے سیقول میں پہلے صفحے میں بات بھی یہ آئے گی، سیقول کے پہلے صفحے میں یہ بات آئے گی، جب قبلے کی بات آئی نا، اللہ قبلہ بدلنے کا کہا، حالانکہ تورات میں لکھا ہوا ہے جو آخری نبی آئیں گے ذو القبلتین ہوں گے، دو قبلوں والے، مطلب پہلے ان کا قبلہ بیت المقدس ہوگا، پھر بیت اللہ ہوگا۔ اب جب بیت اللہ کا اعلان کیا گیا نا، تو وہ یہودی بغیر ماننے بجائے ماننے کے انکار کر گئے۔ تو یہی قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ جان بوجھ کر اللہ کے نبی کی شانیں نہ چھپاؤ۔ وہ اپنے کتابوں میں چھپا کر دوسری باتیں پڑھتے تھے، اس کو چھپا دیتے تھے، یہ ان میں یہ حرکتیں تھیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جماعت کی بڑی فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ امام مصلی پر کسی اور کو رکھوں اور نوجوانوں کو ساتھ لے جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نہیں آتے۔ بڑی اس میں مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر ایک کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ سے اب یہاں سے پھر وہ معراج پر چلے جائیں۔ معراج کا تحفہ نماز ہے۔ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اور ہمارے لیے مومن کی معراج نماز ہے۔ نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ نہیں کر سکتے کم سے کم یہ گمان کر لو رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ انعام کیا ملے گا؟ انعام یہ ملے گا کل رب کا دیدار ہوگا۔ جنتی جنت میں جائیں گے نا، اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو جنتیوں کو سارے انعامات جب مل جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے آج تجھے بڑا انعام ملنے والا ہے۔ عرض کرے گا بندہ یا اللہ ہر کچھ مل گیا، اور کیا ملے گا؟ ہر چیز مل گئی، یہاں تک کہ موت کا خوف تھا وہ بھی ختم ہو گیا، موت کو بھی موت ہو گئی۔ سب سے بڑی نعمت یہی ہوئی ہے، موت نہیں آئے گی، بیمار نہیں ہوں گے، ہمیشہ خوش رہیں گے، ہر چیز مل گئی۔ اللہ فرمائے گا آج تجھے رب کا دیدار ہوگا۔ جو رب کا جب دیدار ہوگا تو بندے سجدے میں گر جائیں گے۔ رب کیا فرمائے گا؟ اے میرے بندے اب سر اٹھا لو، رب کا دیدار کرو۔ سجدے کرنے تھے دنیا میں کر لیے، وہی آیا حدیث کو سمجھیں، انت عبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسی کرو رب کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ گمان نہیں کر سکتے کم سے کم یہ کر لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں کم سے کم اتنا تو ہم پاور پہ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آئے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نماز خلوص سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ وہ مقام بھی عطا فرمائے گا، ہم رب کا دیدار کریں گے۔ اور قبر میں تو مصطفیٰ کا دیدار جب سوال ہوں گے نا،
تو اس پہ یہ سوال بھی ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد حق کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، یعنی کہ نبی کے بارے میں۔ تو نبی کا دیدار بھی ہوگا، اللہ کا دیدار بھی ہوگا، تو اس کے لیے تیار ہونا ہے، کیونکہ جب ہم تیاری کریں گے تو تیار ہوں گے نا۔ جب بچہ ہوتا ہے نا، وہ بلا تشبیہ تمثیل بتا رہا ہوں، بچہ امتحان کی تیاری نہ کرے تو استاد کا اور باپ کا سامنا نہیں کر پاتا رزلٹ کے بعد۔ تو رزلٹ جب مل جائے گا، ہمیں اناؤنسمنٹ ہو جائے گا، جنتیوں کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال تھما دیا جائے گا، سفید چہروں والے میں شامل کر دیا جائے گا، وہ تو خوشی سے کہیں گے۔ قرآن میں واضح یہ باتیں بھی آئیں گی، ساری آئیں گی۔ اس لوگوں کو پکڑ یہ بچہ کہتا ہے نا کہ پڑھو کیا لکھا ہے اس میں، وہ کہہ رہا ہوگا اس کو پڑھو تو صحیح، لیکن جس کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہم کہ بائیں ہاتھ میں ملے گا اور اس کا پھر معاملہ کچھ اور ہی ہو، وہ کہے گا کاش کہ مجھے یہ ملتا ہی نہیں، کاش کہ مجھے نہ ملتا، یہ معاملہ ہونا ہے۔ اب کیا ہے آگے؟ اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ اتأمرون الناس بالبر، بالبر کہتے ہیں نیکی کو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو یہ بات وہیں پر پیچھے آ گئی۔ ایک تو یہی عنوان بنا، ان یہودیوں سے خطاب ہے۔ میں نے کہا نا کہ آیت نمبر 40 سے لے کر 160 تک، 150 تک، یہ سارا ان یہودیوں کی باتیں آئیں گی، عروج و زوال، ان کی باتیں آئیں گی۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک تو معنی یہی بنا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تو پہلے یہی پڑھا تھا نا، کتاب میں پڑھتے تھے آخر نبی آئیں گے، وہ بڑی شان والے ہوں گے، اب تم چھپاتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کچھ لوگ اور ایمان لے آ رہے ہیں، تم اہل کتاب ہو کر ایمان میں داخل نہیں ہو رہے ہو۔ بہت یعنی کہ بڑی بات ان کے لیے تھی کہ یہ ایمان نہیں لاتے تھے، یہ چھپاتے تھے۔ اب آگے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ نماز جو ہے بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان پر بہت بھاری ہوتی ہے نماز، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو آگے پھر آیت ملا کر بات ختم کرو، رکوع مکمل ہو جائے گا ہمارا۔ کیوں بھاری ہوتی ہے اور کیوں ہلکی ہوتی ہے، اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جس پر بھاری نہیں ہوتی، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں اللہ سے ملاقات کا، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ ایک تو وہی عنوان جو چل رہا اس سے سمجھیں، اس سے کیا معنی بنا؟ ان یہودیوں کو کہا جا رہا ہے تم صبر بھی کرو اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ بے شک یہ باتیں جو ہیں وزنی ہیں ان کے لیے جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جو اللہ سے ملاقات کے مشتاق ہوتے ہیں، اللہ سے ملنے کا ان کو یقین ہوتا ہے، وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ لوگ نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ آج جو ہم نے رکوع سنا ہے، تو یہ 5واں رکوع، یہاں سے ان یہودیوں کے بارے میں ساری تفصیل شروع ہو رہی ہے کہ ان کے عروج و زوال کیا ہیں۔ عروج کیا تھے، زوال کہاں چلے گئے؟ آگے آئے گا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض پر عمل کرتے ہو بعض کو چھوڑتے ہو؟ یعنی کہ اپنے جو ان کی کتاب تھی اس پہ بعض چیزیں لیتے تھے، بعض کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس پر بھی اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ تو اس لیے ان یہودیوں کی تاریخ پڑھیں اور ان کے معاملات پڑھیں۔ آج پھر لبرلزم اور سیکولرزم کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہ لوگ اصل بات چھوڑ کر یہ اٹھاتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد غزوہ خندق میں ان یہودیوں کو مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ یہ نہیں کہتے پیچھے کیا تھا،
پیچھے تفصیل کیا تھی وہ بتا کر بات ختم کروں۔ تفصیل یہ تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ پہنچے تھے نا، تو ایک میثاق مدینہ قائم کیا تھا آپ نے، ایک عہد لیا تھا سب سے کہ جو رہتے تھے، یہودی تھے وہاں پر، اوس خزرج یہ تھے، تو یہ یہودی تھے، ان سے آپ نے عہد کیا تھا کہ بھئی اگر کوئی دشمن آئے گا نا تو تماشا نہیں دیکھنا، سب نے مل کر لڑنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے معاملات الگ ہیں۔ تو ایک سیاسی کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا۔ تو احد کے جب لڑائی ہوئی، غزوہ بدر کے بعد احد، اس میں کیا کیا، ان یہودیوں میں سے ایک قبیلے نے وہ کر دیا، یعنی کہ یہودیوں کا قبیلہ کیا کیا، اس نے کیا کیا، وہ غداری پر اتر آیا، مخالف سمت سے لڑنا شروع کر دیا، ان کا ساتھ دیا۔ اس وقت بھی مسلمانوں نے قتل نہیں کیا، مشورہ کیا، کیا مشورہ طے ہوا کہ بھئی ان کو اب شہر بدر کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے، مدینے میں رہنے کی اس کو اجازت نہ ہو، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو باہر بھیج دیا گیا۔ اب پھر جب غزوہ خندق، غزوہ احزاب کہتے ہیں، پوری قوتیں مل کر اسلام کو ختم کرنے آ رہی ہیں، پھر سارے یہودی جو بچے ہوئے تھے وہ بھی ادھر چلے گئے۔ اب کیا بنتا تھا؟ اب بھی بنتا تھا ان کو سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، ان کے قبیلے کے لوگ جو تھے مسلمان، ان سے مشورہ کیا کہ بھئی ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا بھئی ان کو اب ان کے جو عورتیں ہیں ان کو قید کر لیا جائے، ان کے جو جنگجو ہیں، جو شامل ہیں، جو ان میں خاص نمائندگی کی ہے جنہوں نے، ان کو قتل کیا جائے۔ تو اس کو لے کر پھر اٹھا رہے ہوتے ہیں بھئی مسلمان یہ ہے فلاں ہیں، تو اس طرح کے پوائنٹ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے اگر کوئی اس طرح سے انسان ہے، کچھ باتیں آتی ہیں ذہن میں، تو علماء سے رجوع کیا کریں۔ تو میں ایک مثال بیچ میں آ جاتی بتا دیتا ہوں، ورنہ بہت خطرناک طریقے سے اس پر کام ہو رہا ہے، لبرلزم اور سیکولرزم۔ ابھی عورت مارچ ہمارے سر پر ہے، حالانکہ ہندوستان میں ایک اسلام کی بیٹی نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے، اور پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ طیبہ پر بنایا گیا ہے، تو اس پہ اگر کوئی عورت مارچ نکالے تو پھر یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اتنی سارے جو معاملات ہیں ہمارے اس میں قربانیاں ہیں، وہ کہاں جائیں گی؟ تو اس لیے یہ سازشیں چل رہی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنا حصہ ملانا ہے، کوشش کرنی ہے، کم سے کم 5-6 فٹ کی باڈی جو ہماری ہے اس پر عمل کرنا ہے، دین کو نافذ کریں، تو انشاءاللہ عز و جل دنیاوی اخروی تمام نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔